قرآن کریم کے ساتھ گہرا تعلق فاروق اعظم کا کتنا ہے کہ آپ کا اسلام لانا قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر، اور آپ کی رائے کے مطابق 20 قرآن کریم کی آیات کا نزول، آپ کی شان میں 20 قرآن کریم کی آیات کا نزول۔ اور آج اگر آپ اور ہم غور کریں، آپ اور ہم اس بات کی طرف توجہ کریں کہ ہمارا تعلق قرآن سے کتنا ہے، ہمارا قرآن سے واسطہ کتنا ہے، ہمارا قرآن کریم سے محبت کا انداز کیا ہے، ہمارا قرآن کریم کو پڑھنے کا انداز کیا ہے، ہمارا قرآن کریم کو سمجھنے کا انداز کیا ہے، ہمارا قرآن کریم کے مطابق عمل کرنے کا انداز کیا ہے، قرآن کو سیکھنے کا انداز کیا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا انداز کیا ہے، ہمارا مدارس کے ساتھ کیا رویہ ہے، وہ قرآن جو پڑھاتے ہیں لوگ ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ قرآن کریم کو تو ہم نے سمجھ لیا کہ کوئی بیمار ہوا تو آیات شفا پڑھ کر دم کروا لو، کوئی بیمار ہوا تو سورہ فلاں سورت پڑھ کر دم کروا لو، کوئی بیمار ہوا تعویذ بنا کر کے گلے میں ڈال لو، تعویذ گھول کر کے پی لو۔ یقیناً ان چیزوں سے شفا ملتی ہے، انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کیا اس لیے آیا؟ کوئی قریب المرگ ہو گیا تو قرآن بچوں کو بلوا کر کے سورہ یاسین کا ختم کروا لو، سورہ یاسین پڑھوا لو، نیا مکان بنایا قرآن پڑھوا لو، نئی دکان کھولی قرآن پڑھا لو برکت ہوگی، جادو ٹونا آسیب نازل ہو گیا قرآن پڑھا لو برکت نازل ہو جائے گی، آسیب ختم ہو جائے گا، جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ کیا قرآن اس لیے آیا؟ نہیں میرے عزیز، قرآن تو کتاب انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو دستور حیات بیان کرتا ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو معاشرت بھی بیان کرتا ہے، معاشیات بھی بیان کرتا ہے، اخلاقیات بھی بیان کرتا ہے، عبادات بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن تو وہ ہے جو نظام سلطنت چلانے کا حکم بیان کرتا ہے، قرآن تو وہ ہے جو والدین کی عظمت کو بیان کرتا ہے، قرآن تو وہ ہے جو اولاد کے حقوق کو بیان کرتا ہے، قرآن تو وہ ہے جو زوجین کے حقوق کو بیان کرتا ہے، قرآن تو وہ ہے جو رشتہ داروں کے حقوق بیان کرتا ہے، قرآن تو وہ ہے جو جناب والا بڑوں کے حقوق بیان کرتا ہے، قرآن تو وہ ہے جو شاعر اللہ کی تعظیم کو بیان کرتا ہے۔ قرآن تو کتاب انقلاب ہے، نصاب زندگی ہے، پوری زندگی کا نصاب قرآن بیان کرتا ہے، صاحب قرآن نے ہمیں بتایا۔ تو میرے عزیزوں، میرے کرم فرماؤ، میرے اسلامی بھائیوں، میرے بزرگوں، فاروق اعظم کا تعلق قرآن سے کتنا گہرا ہے، قرآن سے کتنا تعلق گہرا ہے، اور ہمارا تعلق کیا ہے؟ آپ کو اور مجھے بھی سوچنا پڑے گا۔ فاروق اعظم ایمان لائیں تو قرآن سن کر کے ایمان لائیں، ان کی شان میں قرآن اترے، ان کی رائے کے موافق قرآن اترے، اور ہم قرآن سے بہت دور جا پڑے۔ بقول ڈاکٹر اقبال، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج تو ہمارے بڑے بوڑھوں کو بھی قرآن نہیں پڑھنا آتا، نوجوانوں کو بھی قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ ڈاکٹر اقبال چیخ چیخ کر کہنے لگے، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر۔